رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلى آلہ واصحابہ اہل الصدق والصفاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ اللہم علیہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کلمہ شریف کا ذکر کیجیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک محدود وقت کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میرے بعد آپ جن کا خطاب سماعت فرمائیں گے ان کے بارے میں جیسا کہ میں اب تک سنتا رہا ہوں اس کے مطابق آج ہمارے اس عرس اعلیٰ حضرت کے اسٹیج پر ان کی تشریف آوری اور ان کے خطاب کی مجھے بھی خوشی ہے۔ بے شک۔ سرزمین بمبئی سے تشریف لانے والے خلیفہ تاج الشریعہ حضرت مولانا مفتی سلمان اظہری جماعت اہل سنت کے ایک اٹھتے ہوئے، ابھرتے ہوئے، چمکتے ہوئے اور دین و سنت کی اشاعت کرتے ہوئے ایک ایسے خطیب ہیں کہ جو کامیاب خطیب بھی ہیں اور دنیا اسلام کی سب سے بڑی یونیورسٹی جامعہ ازہر قاہرہ مصر سے فارغ ہیں۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ ایسے لوگوں کے بیان سننے کا ہمیں بھی شوق رہتا ہے، کیونکہ پڑھے لکھے لوگوں کی تقریریں سننے میں ہمیں بھی کچھ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تشریف آوری قبول فرمائے اور آپ کو مبارک فرمائے۔ مجھ سے جو کچھ ہو سکے گا میں عرض کروں گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمن علیہ الرحمت والرضوان کے نام سے موسوم اس مجلس میں انہی کے لکھے ہوئے نعت شریف کے 2-3 اشعار بھی پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ سبحان اللہ۔ نظر ایک چمن سے 2-4 ہے، بے شک۔
نظر ایک چمن سے دو چار ہے، نہ چمن چمن بھی نثار ہے، سبحان اللہ، عجب اس کے گل کی بہار ہے، عجب اس کے گل کی بہار ہے، کہ بہار بلبل زار ہے، سبحان اللہ، نظر ایک چمن سے دو چار ہے، یہ سمن یہ سوسن یا سمن، یہ بنفش نرگس و نسترن۔ شاعری کیا ہے؟ عشق محبت کے پھولوں کا ایک گلدستہ ہے، بے شک، عشق محبت کے پروئے ہوئے سچے موتیوں کی لڑیاں ہیں، جی، یہ سمن یہ سوسن یا سمن، یہ بنفش نرگس و نسترن، یہ سمن یہ سوسن یا سمن، یہ بنفش سنبل و نسترن، گل سرو لالا بھرا چمن، سبحان اللہ، گل سرو لالا بھرا چمن، سب اسی کے دم کی بہار سبحان اللہ، ہے، بے شک، سبحان اللہ، گل سرو لالا بھرا چمن، سب اسی کے دم کی بہار ہے، کوئی اور پھول کہاں کھلے، نہ جگہ ہے جوشش حسن سے۔ سبحان اللہ، بے شک، کسی نے صحیح کہا تھا کہ عشق رسول اگر مجسم شکل میں کہیں نظر آتا تو وہ مولانا احمد رضا خان ہوتا۔ سبحان اللہ، عقیدہ ختم نبوت کو استعارات میں پیش کرتے ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی آنا ممکن ہی نہیں ہے، کوئی اور پھول کہاں کھلے، نہ جگہ ہے جوشش حسن سے، سبحان اللہ، کوئی اور پھول کہاں کھلے، نہ جگہ ہے جوشش حسن سے، نہ بہار اور پہ رخ کرے، آہا، سبحان اللہ، نہ بہار اور پہ رخ کرے، کہ جھپک پلک کی تو خار ہے، سبحان نہ اللہ، بے بہار شک، اور پہ رخ کرے، کہ جھپک پلک کی تو خار ہے، نہ حجاب چرخ مسیح پر، نہ حجاب چرخ مسیح پر، نہ کلیم و طور نہ مگر۔ آہا، یہ آلات کا جو مگر ہوتا ہے یہ بڑے مزے کا ہوتا ہے۔ پہلے سب انبیاء کرام کی تعریف کر دی، اعلیٰ حضرت تقابل پیش کرتے ہیں تو کسی کی شان گھٹاتے نہیں ہیں، جی، پہلے ان کے مقام مرتبے کو بیان فرما دیتے ہیں، بے شک، پھر کہتے ہیں مگر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چرخ چہارم پہ اٹھایا گیا، حضرت موسیٰ کو کوہ طور پہ بلا کر کے اپنے جلوے سے سرفراز فرمایا گیا، شان ان کی بھی عظیم ہے، ان کی بھی عظیم ہے، مگر آہا، ہاں کون سا بارے آنے تو ہم امام صاحب مولانا حضرات ہیں، تشریف لے۔ یہ بھی حجاب میں نہیں ہے، وہ بھی نہا نہیں ہے، یہ بھی پردے میں نہیں ہے، وہ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، سب مانتے ہیں، سب جانتے ہیں ہم، مگر نہ حجاب چرخ مسیح پر، نہ کلیم و طور نہ مگر، نہ حجاب چرخ مسیح پر،
نہ کلیم و طور نہاں مگر جو گیا ہے عرش سے بھی ادھر. سبحان اللہ. بے شک. کس سے ادھر؟ عرش سے. نہ حجاب چرخ و مسیح پر نہ کلیم و طور نہاں مگر جو گیا ہے عرش سے بھی ادھر. وہ عرب کا ناقہ سوار ہے. سبحان اللہ. سبحان جو اللہ. گیا ہے بے شک. عرش سے بھی ادھر. وہ عرب کا ناقہ سوار ہے. رسول و ملک پہ درود ہو وہی جانے ان کے شمار کو. سبحان اللہ. سب رسولوں پہ سب فرشتوں پہ درود اللہ ہی جانے کہ وہ کتنے ہیں. جی. کیا مگر اس میں بھی مگر ہے. رسول و ملک پہ درود ہو وہی جانے ان کے شمار کو. مگر ایک ایسا دکھا تو دو. سبحان اللہ. مگر ایک ایسا دکھا تو دو جو شفیع روز شمار ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مگر بے شک. ایک ایسا دکھا تو دو جو شفیع روز شمار ہے. یہ رضا کے نیزے کی مار ہے سبحان اللہ. کہ عدو کے سینے میں غار ہے. یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے. کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نظر بے ایک شک. چمن سے دو چار ہے نہ چمن چمن بھی نثار ہے. اللہ تعالیٰ اس ناز شریف کو قبول فرمائے. آمین. اب مجھے آپ سب کو اعلیٰ حضرت کے صدقے میں قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب. آمین. آج میں نے تقریر کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت کے اس عرس کی محفل میں جو عنوان سوچا ہے وہ اعلیٰ حضرت اور خدا سے دعا. بے شک. کیا عنوان بتایا میں نے؟ اعلیٰ حضرت اور خدا سے دعا. تو میں نے آیت کریمہ بھی وہی پڑھی ہے جس میں اللہ نے دعا کا ذکر فرمایا. بے شک. پہلے آیت سنو پھر اس کا ترجمہ پھر اس کی روشنی میں جو کچھ اللہ توفیق عطا فرمائے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. سبحان اللہ. اے محبوب ان کو بتاؤ کہ ان سے کہو کہ میرے بندے اگر میرے بارے میں مجھ کچھ پوچھیں مجھ سے سوال کریں مجھ سے مانگیں تو میں دور نہیں ہوں. انی قریب میں قریب ہوں. بے شک. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. میں پکارنے والے کی پکار کو مانگنے والے کی دعا کو سنتا ہوں. بے شک. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي. اور مجھ پہ ایمان لائیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اس امید پر کہ کہیں وہ راہ پائیں. بے شک. دعا اسلامیات کا ایک اہم حصہ ہے. دعا اللہ کو بہت پسند ہے. بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے. حدیث شریف میں حضور نے فرمایا مَن لَّمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضِبْ عَلَيْهِ. جو اللہ سے دعا نہ کرے تو اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. ایک حدیث شریف میں ہے دعا مخ العبادہ. دعا عبادت کا گودا ہے. بے شک.
ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو، مطلب چھوٹی چیز بھی اللہ سے مانگو، بڑی چیز بھی اللہ سے مانگو۔ جی دعا اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ قبول فرماتا ہے۔ ہاں، بات کو آگے بڑھانے سے پہلے تھوڑا یہ بھی اشارہ کرتا ہوا چلوں کہ دعائیں تو ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن کچھ باتوں کا دھیان بھی رکھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچی ہو، کسی کا دل نہ دکھایا ہو، کسی پہ ظلم نہ کیا ہو، کسی کی بے ایمانی نہ کی ہو۔ کسی کا قرضہ لیا ہو تو یا تو دیا جائے یا دینے کی نیت ہو۔ اگر آپ کے گلے میں کسی کی بد دعا کا پٹا پڑا ہوا ہے، آپ نے کسی کا خون پیا ہے، کسی کو پریشان کیا ہے، بھائیوں کے بٹوارے میں ہی آپ نے بے ایمانی کی ہے، کوئی آپ کی وجہ سے رو کے رہ گیا ہے، آپ نے کسی پہ ظلم کیا، کسی کا خون پیا، کسی کا حق دبایا، تو آپ کی دعائیں قابل قبول نہیں ہیں۔ تو گنڈے تعویذ کراتے پھرتے ہیں، پڑھواتے پھکواتے پھرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا 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 ہے۔ غلط کر رہا ہوں؟ پڑھ کے پھونک دو، دعا کر دو، تعویذ دے دو، اور خون پیے بیٹھا، بے ایمانی کرے بیٹھا، سود لے رہا، خون پی رہا، بے ایمانی کر رہا ہے، قرض لے کے دینے کا نام نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، شہید جو دائے خدا میں گلا کٹائے اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرضے کے۔ اگر قرضہ کسی سے لے رکھا ہے، نہیں دیا ہے، فرماتے ہیں شہید کا یہ گناہ معاف نہیں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ لیتے ٹائم ہی یہ سوچ لیتے ہیں کہ دینا ہی نہیں ہے۔ اب میں نے دیکھا ہے کہ جو نہ دینے کے عادی ہوتے ہیں یہ زندگی بھر قرضدار رہتے ہیں، اور جب بندہ قرضہ لیتے ٹائم میں ارادہ کر لیتا ہے کہ چاہے گھر بیچ کے دوں گا لیکن قرضہ دوں گا تو اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اور وہ نہ دینے کے عادی زندگی بھر ایسی رہتے ہیں، خوار رہتے ہیں، ذلیل رہتے ہیں، ہر وقت یہی سمجھے آپ۔ اور دینے کا ارادہ کر لیتا ہے، دل میں پکا ارادہ ہو، اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ بے شک۔ اور ایک بات یہ دھیان رکھو کہ دعا قبول ہونے کے یہی معنی نہیں ہوتے ہیں کہ جو مانگا وہی مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا کے ذریعے سے وہ چیز جو مانگی وہ نہ ملی، آنے والی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ لہذا کبھی دعا مانگنے میں چوکنا نہیں چاہیے، دعا مانگتے رہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو محفوظ رکھتا ہے، اس کے ذریعے سے کبھی گناہ معاف کر دیتا ہے، کبھی آنے والی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ سمجھے آپ؟ چوکنا نہیں چاہیے، یہ نہیں کہ ہماری قبول نہیں ہو رہی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو مانگا وہ نہیں دیتا ہے لیکن مرتبے بڑھا دیتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ سمجھا؟ لیکن یہ دھیان رکھو کہ تم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایک بات مجھے یاد آئی، میں نے اپنی یہ بیاہ شادیوں کے لین دین اور جہیز کے تعلق سے اب کی میں نے بہت تقریریں کی ہیں، جمعہ کی نماز میں بھی کئی بیانات ہو گئے میرے اس سلسلے میں۔ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس جو فون آتے ہیں دعا کرانے والوں کے، تو آج کل ایسے فون بہت آ رہے ہیں کہ میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، رشتہ نہیں آ رہا ہے، رشتے والے آ رہے ہیں اور منع کر دیتے ہیں، دعا کر دیجئے۔ ایسے فون پہلے سے زیادہ آنے لگے۔ ایک لڑکا اس دن کہہ رہا تھا کہ میری بہن ہے، باپ مر گئے اور میرے کاروبار خراب چل رہا ہے، بڑا پریشان ہوں، حضرت میں دعا کر دیجئے۔ تو مجھے اندازہ لگا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر سے ماحول بہت خراب چل رہا ہے۔
ابھی میں نے ایک جگہ یہ تقریر کی تھی بیاہ شادی کے خرچوں والی ڈیمانڈ والی، تو یہ بات میں تقریر کے بعد میں ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے، ان کی بات مجھے بڑی اچھی لگی، جی میں آپ کو بھی سنا دوں کہ حضرت یہ لڑکے اب بھی مان جائیں گے اگر کسی لڑکے کو کوئی ماں باپ سمجھائیں کہ بیٹا اپنا رشتہ دار ہے، برادری کا ہے، خاندان کا ہے، ہمارا بھائی ہے، سگا ہے، چچیرا ہے، سہرا ہے، ممیرا ہے، خلیرا ہے، پھپھیرا ہے، یا تیری ماں کا بھائی ہے یا بہن ہے، میری ہے تیری ماں کی، اس کی بیٹیاں ہیں، بیٹی ہے، غریب ہے، بیمار چل جائے، کاروبار خراب چل جائے، اپنا آدمی ہے، بیٹا اپنا نبھائیں گے تو کون نبھائے گا، اس سے رشتہ کر لو، جی تو لونڈا مان جائے۔ بولو صحیح بتاؤ مجھے، ہاں لڑکے مان جائیں گے؟ یار اپنا آدمی رشتہ دار ہے، یار گھر کا ہے، میرا پھپھیرا خلیرا بھیا ہے، سمجھے نہیں، اس کی بیٹی اسے نیند نہیں آ رہی ہے، اپنا آدمی ہے، بتاؤ سگا ہے، اپنا سگا رشتہ دار ہے، بہن ہے اس کی بیٹی ہے، ماں کی بہن ہے اس کی بیٹی ہے، اب پریشان ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، کاروبار خراب چل رہا ہے، بیمار ہے، اس کے پاس دینے کو نہیں ہے، لڑکی جوان ہے، بیٹا کر لے بڑا ثواب ملے گا۔ تو میرا اندازہ یہ ہے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت لڑکے مان جائیں گے مگر یہ بوڑھے بوڑھیوں کے دماغ خراب چل رہے ہیں۔ جی تو جب بڈھے بوڑھیے بور آ گئے، کیا کہہ رہے ہو سب لوگ بتاؤ؟ صحیح بات ہے۔ ہاں انہیں چاہیے بہت سا لونڈا مان جائے گا، ان کو بڑھاپے میں چاہیے صوفہ، جی 1.5 لاکھ والا فرنیچر، جی 4 ویلر، کھانے کے آئٹم، سمجھے، ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، مرنے کو بیٹھے ہیں، آگ لگا کے جا رہے ہیں، یہ آگ لگی ہوئی ہے، میرے پاس فون آ رہا ہے، میرے تقریر مجھ سے کہہ رہے ہو، تقریر سے کیا ہونا، آگ لگی ہوئی ہے اس ٹائم، آگ، جی دکھی ہیں لوگ، سمجھے، اس آگ کو بجھاؤ اور مجھ سے زیادہ نہ کہلواؤ، تمہارے اپنے ہیں ان کو نبھاؤ، کتنا قبر میں لے جاؤ گے، کیا یہ جہیز کس کی قبر میں کیا گیا ہے، مجھے بتاؤ تو، کیوں دنیا میں آگ لگا رہے ہو، کیوں دنیا کے اندر یہ مصیبتیں پیدا کر رہے ہو، کہ آدمی پاگل ہوا جا رہا ہے، نیندیں نہیں آ رہی ہیں، بیٹیوں کی وجہ سے پریشان ہے، کیا ماحول بن کے رہ گیا، کیا حالات بن کے رہ گئے، اس آگ کو بجھاؤ اور اپنے رشتہ داروں میں دیکھو کس کی بیٹی کی وجہ سے کون پریشان ہے، اس کی بیٹی کے یہاں خود پیغام بھیجو، اگر جہیز نہیں ملے گا جنت ملے گی انشاءاللہ۔ بے شک سبحان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی آپ سن رہے تھے برادر اصغر ہمارے چھوٹے بھائی مولانا تنظیف صاحب مصباحی سب جانتے ہی ہو انہیں، انہوں نے کیا حدیث بیان کی تھی، حضرت عائشہ کو کوئی راز کی بات حضور نے بتائی، شب معراج کی باتوں میں کوئی راز کی بات تو کیا بتائی تھی، ہاں، کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑو، جی اللہ فرماتا ہے، کیا بتایا تھا آپ نے، بلا حساب و کتاب جنت میں بھیج دوں گا۔ یہ حدیثیں کس کے لیے ہیں، یہ حدیثیں اپنے لیے نہیں ہیں، اپنے لیے بس یہی ہے کہ وہ نعرہ لگا لیے میرے نبی کی یہ ہے شان، بچہ بچہ ہے قربان، تو کیا قربان ہوگا، تو یہ نہیں کر سکتا کہ کسی نبی کے امتی کا دل رکھ لے، کسی غریب کی بیٹی سے رشتہ کر لے، تو یہ بھی نہیں کر سکتا، اور تو کیا کرے گا، تو کیا جان دے گا، تو نہیں جان دے گا۔ جی بے شک سبحان اللہ۔ اور دیکھو دنیا کی ویلو اللہ دنیا میں ہی دکھا دیتا ہے، میں نے تو غور کر کے یہ اندازہ لگایا ہے کہ یہ پوری دنیا جو ہے یہ کباڑ خانہ ہے، جی ہے نہیں، کباڑ خانوں میں جا کے دیکھا کرو کبھی، ایسی ایسی چیزیں ملیں گی کہ جب گھر میں آئی ہوں گی تو مٹھائیاں بٹی ہوں گی، جی بڑے خوش ہوئے ہوں گے لوگ، سمجھے، بڑا
کہ ہمارے گھر میں آج یہ آیا ہے اور وہ آیا ہے، بچے بھی خوش ہو، بڑے بھی خوش ہو، یہ کھلونا، یہ فریج، یہ کولر اور یہ گاڑی ہے، وہ یہ سمجھ کیا 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 تام جھام، یہ اور وہ کیسا مکان بنا ہے، اس میں صاحب رہائش ہو رہی ہے، وہ ان کو گرتے دیکھو، کھستے دیکھو، سامان کباڑ خانے میں جاتے دیکھو، انہی گاڑوں کاریوں کو جن پہ ہار پھول ڈالے تھے، مٹھائیاں بٹ رہی ہیں، انہی پہ ہتھوڑے چلتے دیکھو، کیا نہیں؟ دنیا کی ویلو دنیا میں ہی دکھا رہا ہے اللہ، یہ کچھ نہیں ہے، ہتھوڑوں کے لائق ہے یہ سب، اپنا بھی تو کباڑ کھانا ہی ہے، سب قبر میں جا کے سڑیں گے گلیں گے۔ اللہ تعالیٰ روحوں کو سکون عطا فرمائے، جنت سے کھڑکی کھول دے، سمجھے، اور کرو۔ اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں بڑی بڑی بڑھیا چیزوں کی ناقدری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ 1987 میں نے پہلا اسکوٹر لیا تھا LML ویسپا 13,000 روپے میں، تو لوگ یہ کہتے تھے کہ مولوی ہو کے اسکوٹر پہ چل لیا یار۔ فضیلیم جام نوریہ میں پڑھاتا تھا، تقریریں ہونے لگی بہت، اب صبح کو مدرسے میں جانی ملتا تھا، اسکول کے ٹائم پہ کوئی دن سواری کہیں ملی کہیں نہیں ملی، لیٹ ہو جاتے تھے تو اسکوٹر لے لیا تھا، تو لوگ تعجب کرتے تھے، اسکوٹر کی بڑی ویلو تھی، لوگ سنبھال کے بات کرتے تھے کہ اسکوٹر والا یہ مالدار آدمی ہوگا، اب تو اسکوٹر میں کوئی مالدار آدمی بیٹھتے ہوئے شرم محسوس کر رہے ہیں، اب تو گاڑیوں کی ویلو نہیں ہے، سمجھے دن بدن جو دن آ رہا ہے، پہلے کی اچھی چیزوں کی ناقدری، پہلے کے مکان کسی نے پکا بنا لیا، پلاسٹر کر لیا، کوٹھا بن گیا، کہتے کوٹھے والے ہیں وہ، سمجھے، اب وہ کوٹھے گھورے ہو گئے۔ ایک آدمی نے مکان بنایا، 20 لاکھ روپے لگائے، بڑا خوش، اس کے برابر میں دوسرے نے بنا دیا، اس نے لگا دیے 40 لاکھ روپے، اب وہ 20 لاکھ والا گھورا ہو گیا نہیں ہو گیا وہ؟ تو دنیا کی ویلو دنیا میں ہی گر جاتی ہے، دنیا اللہ دکھا دیتا ہے کہ یہ کچھ نہیں۔ آج کل لوگ کھانے کھلا رہے ہیں براتوں میں، اتنا خرچہ کرتے ہیں، 5-5 6-6 7-7 10-10 آئٹم، کمپٹیشن چل رہے ہیں، کمپٹیشن آئٹم بہت بڑھیا والے، اور خرچہ بہت کر رہے ہیں۔ اور پہلے والے میں کہہ رہا ہوں، اگر جو 40-50 سال پہلے جو کھانے چلتے تھے، وہ کھانا تم کھلا کر دیکھو، آدمی زیادہ کھائے، منہ بن جائے گا، خوب شوق ہوں گے، جو نہیں جاتا ہوگا وہ بھی جائے گا۔ اور اس کو بڑھیا بڑھیا آئٹم، تری نکال لے ادھر، مسالہ نکال، کوئی بیمار ہے وہ جا ہی نہیں رہا کھانے، میں بیمار ہو جاؤں، کتنے بیمار ہو گئے براتوں کھانے کھا کے، بچ رہا ہے، گھبرا رہا ہے، مجبوری کو کھا رہا ہے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ پرانے کھانے تو اب بھی کھلا کے دیکھو، اگر لوگ زیادہ خوش نہ ہو میرا نام مٹا دیو تم۔ اور یہ بیماریاں جو ہو رہی ہیں، اسپتال پٹے پڑے ہیں، یہ سب کھان پان کی، پیسے کی زیادتی کا نتیجہ بھی اس میں داخل ہے، اس چیز کو بھی داخل ہے اس کے اندر، سمجھے؟ تو خرچہ بھی کرا اور کھانا بھی ایسا کہ سب لوگ خوشی سے نہیں کھا رہے ہیں اس کو، بیمار لوگ بچ رہے ہیں۔ تو یہ ہے دنیا کی ویلو کہ خرچہ بھی زیادہ ہو رہا ہے اور کھانے کی بھی قدر نہیں، سمجھے؟ کھانے کی ویلو بجائے بڑھنے کے گھٹ رہی ہے، آدمی اس سے بچ رہا ہے، کہہ رہا ہے بیمار ہو، کسی کو گیس کی بیماری، کسی کو بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، کسی کا کچھ ہے، کسی کو ہارٹ کے دورے پڑ گئے، اور اللہ چاہتا ہے تو کھلاتا ہے۔ کھانا دولت سے نہیں ملتا ہے، کھانا خدا کھلاتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے غریبوں کو کھلا دیتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو مالداروں کو ترسا دیتا ہے۔ میں نے بڑے بڑے کروڑ پتی ارب پتی لوگ دیکھے ہیں، ابلی سبزیاں کھا رہے ہیں، پیسہ بہت ہے لیکن ڈائبٹیز بڑی ہوئی ہے، پتہ چلا کہ وہ میٹھا تک نہیں کھا سکتے۔ اتنا ماحول خراب چل رہا ہے کہ اب تو کہیں سفر وفر میں کم جاتا ہوں، ہوٹلوں میں باہر کوئی چائے پینا ہے تو پوچھتے ہیں کہ پھیکی پئیں گے کہ میٹھی؟ گھر میں پوچھنے لگے ہیں حضرت آپ کے لیے چائے پھیکی بنے گی میٹھی؟ میں نے اندازہ لگایا اس کا مطلب یہ پوچھ کیوں رہے ہیں، پہلے نہیں پوچھتے تھے لوگ، اس کا مطلب کام بڑا ہوا چل رہا ہے اچھا خاصا، ترقی بہت ہو گئی، کیوں؟ ترقی ہو گئی بہت، پھیکی چائے چل رہی ہے، ترقی ہو گئی۔ کسی کو دل کا دورہ پڑ گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ احتیاط کریے ورنہ بچو گے نہیں، اب کی تو بچ گئے، اب کی نہیں بچو گے، تو بیچارہ ابلی سبزی کھا رہا ہے موت کے ڈر کے مارے، کروڑ پتی آدمی بالکل محروم ہے کھانے، اور اللہ تعالیٰ غریبوں کو کھلا دیتا ہے، خوب سوچ رہا آپ نے۔
تو پیسے سے نہیں ملتا ہے. میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ بڑے بڑے اے سی کمروں میں ڈلپ کے موٹے گدوں پہ رات کو گولیاں کھا کھا کے سو رہے ہیں. ابھی وہ نماز پڑھنے آتا تھا, مسجد میں آتا ہوں نا یا پانچوں ٹائم, سویرے کو دیکھتا تھا یہاں وہ جو ہوتے ہیں نا وہ کھانا بدوش قوم, یہاں بھی بہت رہے ہیں وہ آدمی عورتیں ہی سوتے تھے رات کو. ارے وہ تو خراٹے لے رہے ہیں یار, نہ مچھر لگ رہے ہیں نہ مکھی لگ رہی ہے. روز دیکھتا تھا, سمجھے نہیں, جسے اللہ سلائے نہ مچھر لگ رہے ہیں نہ مکھی. اب بڑے بڑے آدمی جو ہیں وہ اپنے اے سی میں گولیاں کھا کھا کے سو رہے ہیں, نیندیں کھا رہے ہیں. ایک بہت بڑے آدمی ہمیں اپنے گھر میں لے گئے, بہت بڑے والے, زیادہ بڑے والے, کہ دعا کر دیجئے. گھر جا کر اندر پہنچے تو بس آپ اپنی اپنی بپتا سنانے لگے. تو میں نے اندازہ لگایا کہ بھیا ان سے ہم تو بہت اچھے ہیں, جس کی سنو وہی پریشانی ہے, کسی کو کچھ کسی کو کچھ. دیکھو کل ملا کر کے لمبی بات سے کوئی فائدہ نہیں, سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے, وہی کھلاتا ہے وہی پلاتا ہے. اب وہ کام کرو جس سے اللہ راضی ہے. اور دعائیں مانگو, لیکن دعائیں مانگنے سے پہلے اپنے اپنے گریبانوں میں, اور یہ دعا تعویذ جو کراتے پھرتے ہو, یہ پرائے قرضے دبائے بیٹھا ہے پھر بھی نہیں دے رہا یار, بے ایمانی کر رہا, کہہ رہا تعویذ کر دو, پڑھ کے پھونک دو. لڑکی والے کا خون پی رہا ہے, سمجھے, سیدھا اتنا لوں گا, کپڑے اتنے لوں گا, جوڑے اتنے, عورتوں کے لیے زیور لوں گا, یہ لوں گا, اتنے کھانے کے آئٹم, یہ ڈیمانڈ وہ ڈیمانڈ. اور جب مصیبت آ رہی ہے تو کہہ رہا ہے کہ مصیبت میں پڑا ہوا ہوں, دعا کر دو, کاروبار خراب چل رہا ہے, دعا کر دو. تو دعائیں بھی ضروری ہیں, اور اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھنا بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے. اور یہ بات جو میں نے کہی ہے یہ بھولنے کی نہیں ہے, سمجھے. ہاں, میں پھر یاد دلاؤں گا کہ لونڈے اب بھی مان جائیں گے, بڈھے اگر سی ہو جائیں گے, اور خاص طور سے یہ بڑھیاں. ایک بار کلمہ شریف کا ذکر کیجئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اعلیٰ حضرت کے دعائیہ اشعار کچھ تھوڑے سن لو. اعلیٰ حضرت اور امام احمد رضا خدا سے دعا عنوان ہے, تھوڑی دعا سن لو اعلیٰ حضرت کی, اور اس کے بعد میں آپ کے حوالے ہوں گے مقدر خصوصی. اور سمجھو اعلیٰ حضرت کو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ خدا کا نام نہیں لیتے تھے, وہ اللہ کو بلا رہے تھے. ایک عربی کا ان کا حمد و صلات اور دعا پر مشتمل پورا قصیدہ فتاوی رضویہ میں ہے. الحمد للمتوحد بجلالہ المتفرد وصلاتہ دوما علی خیر الانام محمد والآل والاصحاب هم معوائی عند شدائد. فإلى العظيم توسلی بکتابہ وبأحمد وبمن عطا بکلامہ وبمن ہدا وبمن ہدی وبطیبۃ وبمنجبۃ وبمنبر وبمسجد. اللہم قد حجم العدا من کل شاو ابعد فی خیلہم ورجالہم مع کل عاد معتدی. حاوین ذلت مثبت باغین ذلت معتدی. لیکن عبدک آمن اذ من دعاک یؤیدی. لا اختشی من باسہم ید ناصری اقوی یدی. اللہم فادفع شرہم وقنی مکیدت قائدی. وعدم صلاتک والسلام علی الحبیب الاجودی والآل امطار الندى والصحب صوب عوائدی. ما غردت ورقا علی بان کا خیر مغردی. فاجعل بہا احمد رضا عبدا بحرز السیدی. یہ اعلیٰ حضرت, سمجھے آپ. جلدی جلدی والا ترجمہ کر دوں. مفتی صاحب تو جامعہ ازہر سے پڑھ کے آئے, کوئی عربی عبارت میں ترکیب میں غلطی ہوئی وہ بتا دیں گے مجھے, سمجھے آپ. میں غلطی بتانے والے کا برا نہیں مانتا ہوں. دیکھیے, الحمد للمتوحد
سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ہر اعتبار سے بالکل اکیلا ہے، بجلالہ المتفردی، اس کی اس شان کے ساتھ جو بالکل انوکھی ہے، وصلاتہ دومن علی خیر الانام محمدی، اور اس کی صلاۃ، اس کی رحمتیں نازل ہوں ہمیشہ ان کے اوپر جو مخلوق میں سب سے بہتر ہیں، جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، والآل والاصحاب ہم، اور ان کی آل پر اور ان اصحاب پر، ماوائی عند شدائدی، جو مصیبتوں کے وقت میری پناہ گاہ ہے، وَإِلَى الْعَظِيمِ تَوَسُّلِي بِكِتَابِهِ وَبِأَحْمَدِهِ، اور شان والے اللہ کی طرف میرا وسیلہ جو ہے وہ اس کی کتاب اور اس کے نبی جن کا نام نامی گرامی احمد ہے، وہ اس تک پہنچنے کے لیے میرا وسیلہ ہے، وَبِمَنْ عَطَى بِكَلَامِهِ، اور وہ سب لوگ میرا وسیلہ ہیں جو ان کے کلام کو لائے، وَبِمَنْ حَدَى وَبِمَنْ هُدِي، اور جنہوں نے ہدایت دی اور جنہوں نے ہدایت پائی، وَبِطَيْبَةٍ وَبِمَنْ جَوَتْ، اور مکہ اور مدینہ طیبہ اور اس کے رہنے والے، وَبِمِنْبَرٍ وَبِمَسْجِدِهِ، اور ان کا ممبر اور ان کی مسجد، یہ سب لوگ خدا تک پہنچنے کے، یہ سب دی چیزیں خدا تک پہنچنے کے لیے میرا وسیلہ ہے۔ اب دعا دیکھیے آپ، اللہم قد ہجم العدا من کل شاب ابعدی، اے اللہ دشمنوں نے چاروں طرف سے ہجوم کر رکھا ہے، ہر دور دراز کنارے سے چل کے وہ آئے ہیں، فی خیلہم و رجالہم، اپنے پیدل لشکروں کو لے کر اور اپنے گھڑ سواروں کو لے کر، مع کل آدم معتدی، ہر سرکش حد سے آگے بڑھنے والے کو ساتھ میں لائے ہیں، سمجھا؟ وہ میری لغزش چاہتے ہیں، حابین ذلت مثبتن، جو ثابت قدم ہے اس کو پھسلانا چاہتے ہیں، باغین ذلت معتدی، اور جو ہدایت یافتہ ہے اس کی رسوائی چاہتے ہیں، لیکن اللہم فادفع شرہم وقنی مکیدت قائدی، اے اللہ تو ان کے شر سے مجھ کو بچا لے، وقنی مکیدت قائدی، ہر مکر کرنے والے کے مکر سے مجھ کو بچا لے، لا اختشی من باسم، میں ان کی قوت و طاقت سے ڈرتا نہیں، ید ناصری اقوی یدی، میرا مددگار ہاتھ بہت طاقت والا ہاتھ، اللہم فادفع شرہم وقنی مکیدت قائدی، وادم صلاتک والسلام علی الحبیب الاجودی، اور اے اللہ صلاۃ و سلام ہمیشہ جاری رہے اس حبیب پر جو بہت سخی ہیں، والآل امطار الندى والصحاب صوب عوائدی، اور ان کی آل پر جو رحم و کرم کی بارشیں ہیں، اور ان اصحاب پر جو پلٹ پلٹ کر برسنے والے بادل ہیں، فَجْعَلْ بِهَا احمد رضا عبداً بِحِرْزِ السیدی، اس صلاۃ و سلام کے ذریعے اے اللہ تو احمد اپنے بندے احمد رضا کو آقا کی حفاظت میں کر دے۔ ایک فارسی کا کلام دعا کا بہت لمبا ہے، اے خدائے مہرباں مولائے من، اے انیس خلوت شبہائے من، اے کہ نامت راحت جانو دلم، اے کہ فضل تو کفیل مشکلم، ما خطا آرم تو بخشش کنی، نعرے انی غفور میزنی، اللہ اللہ دی طرف جرم و خطا، اللہ اللہ ذا طرف رحم و عطا، کیست مولائے بعز رب جلیل، حسبنا اللہ ربنا نعم الوکیل۔
اے خدا اے مہربان مولا من، اے خدا اے میرے مہربان مولا، اے انیس خلوت شبھائے من، اے میرے وہ پروردگار جو راتوں کے اندر میری تنہائیوں کے اندر میرا مونس ہے، سمجھا آپ؟ اے انیس خلوت شبھائے من، اے کہ نامت راحت جانو دلم، اے وہ کہ جس کا نام میرے دل اور جان کے لیے راحت ہے، اے کہ فضل تو کفیل مشکلم، اے وہ کہ جس کا فضل میری مشکلوں میں کام آنے والا ہے، میری مشکلوں کے لیے ضامن ہے، سمجھا؟ تو یہ سب حالات کی دعائیں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ اردو زبان کی ایک دعا دیکھیے، نقصان نہ دے گا تجھے عصیاں میرا، غفران میں کچھ خرچ نہ ہوگا تیرا، جس میں تیرا نقصان نہ ہو کر دے معاف، جس میں تیرا کچھ خرچ نہ ہو دے مولا۔ سمجھا؟ اور یہ تو بہت ہی پڑھی جاتی ہے، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ اس میں خوبی یہ ہے، حدیث شریف میں ہے نا، حضرت ربیہ بن کعب اسلمی سے حضور نے کہا تھا جو چاہو وہ مانگ لو، تو انہوں نے کہا تھا میں جنت میں آپ سے مرافقت چاہتا ہوں، آپ کی مرافقت، آپ کا قرب، آپ کے قدموں میں جگہ چاہتا ہوں۔ تو اس شعر میں، اس دعا کے اندر جس شعر میں آپ غور کریں گے، ہر ایک کے شروع میں تو یا الہی اور ہر دوسرے مصرے میں حضور کا ذکر ہے۔ غور کرو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ۔ یا الہی بھول جائیں نزا کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ۔ یا الہی گورے تیرا کی جب آئے سخت رات، ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فدا کا ساتھ۔ یا الہی جب پڑے محشر میں شور دار و گیر، امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ۔ اور کرو، تم ہر دوسرے مصرے میں حضور کا ذکر، اللہ سے مانگا اور حضور کو مانگا۔ سمجھا؟ یا الہی جب حساب قندہ بے جا رلائے، چشم گریان شفیع مرتجا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب بہیں آنکھیں حساب جرم میں، ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو۔ پوری پڑ جائیے، ہر ایک میں آپ کو یہ ملے گا۔ اعلیٰ حضرت کی ان دعاؤں صدقہ و طفیل اللہ تعالی ہماری آپ کی دعائیں بھی قبول فرمائے، اور کثرت سے اللہ سے دعا مانگا کرو، خوب مانگو، اللہ والوں کے وسیلے سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ کو مانگنا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے، اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنے اپنے گریبان میں جھانک جھانک کے دیکھو، اپنے آپ کو سنبھالو، سدھارو، ظلم و زیادتی سے بچو، ایذا رسانی سے بچو، دل دکھانے سے بچو، غمخواری کرو، ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کیا کرو، بدلہ مت لیا کرو، بلکہ کیا کیا کرو؟ معاف کیا کرو۔ معاف کرنے والے مرتبے پاتے ہیں، صبر کرنے والے مرتبے پاتے ہیں۔ مرتبے بدلہ لینے والوں کو نہیں ملتے ہیں، مرتبے صبر کرنے والوں کو ملتے ہیں۔ مرتبے خون پینے والوں کو نہیں ملتے ہیں، مرتبے خون پلانے والوں کو ملتے ہیں۔ مرتبے ظلم کرنے والوں کو نہیں ملتے ہیں، مرتبے مظلوموں کو ملتے ہیں۔ مرتبے بے ایمانی کرنے والوں کو نہیں ملتے ہیں، مرتبے جن کی بے ایمانی کر لی گئی ان کو ملا کرتے ہیں۔ مرتبے یزیدیوں کو نہیں ملتے ہیں، مرتبے حسینیوں کو ملا کرتے ہیں۔ سمجھا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب تم میرے بندے میرے بارے میں تم سے پوچھیں تو ان سے کہہ دو میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں اپنے بندوں کی پکار کو سنتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔